अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.179 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 179 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 170। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इज़ा, अलिफ दाल, अलिफ से रूट वर्ड है, माने और जब। एंड व्हेन, क़ीला, काफ वाउ लाम से माने कहा जाता है, इट इज सेड। लहुम, लाम से माने उन्हें। टू देम, इत्तबिउ, ता बा आइन से माने पैरवी करो, फॉलो। मा, मीम अलिफ से माने जो। व्हाट, अंज़ला, नून जा लाम से माने उतारा, हैज रिवील्ड। अल्लाहु, अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। क़ालू, काफ वाउ लाम से माने वो कहते हैं, दे से। बल, बा लाम से माने बल्कि, ने। नत्तबिउ, ता बा आइन से माने हम पैरवी करेंगे, वी फॉलो। मा, मीम अलिफ से माने जो, व्हाट। अल्फ़ैना, लाम फा या से माने हमने पाया, वी फाउंड। अलैहि, आइन लाम या से माने उस पर, ऑन इट। आबाअना, अलिफ बा वाउ से माने अपने बाप दादा, अवर फो फादर्स। अवलौ, लाम वाउ से माने भला, अगरचे, इवन दो। काना, काफ वाव नून से माने हों, व। आबाउहुम, अलिफ बा वाउ से माने उनके बाप दादा, देयर फो फादर्स। ला, लाम अलिफ से माने नहीं, नॉट। याक़िलून, आइन काफ लाम से माने समझते हों, अंडरस्टैंड। शैअन, शीन या हमजा से माने कुछ, एनीथिंग। वला, लाम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। यहतदून, हा दाल या से माने हिदायत याफ्ता हूँ, दे वर गाइडेड। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। व इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उन्हें, इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु, उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा। क़ालू बल नत्तबिउ, वो कहते हैं बल्कि हम उसकी पैरवी करेंगे। मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, जिस पर हमने पाया अपने बाप दादा को। अवलौ काना आबाउहुम, भला अगरचे उनके बाप दादा, ला याक़िलून शैअन, कुछ ना समझते हों, वला यहतदून, और ना हिदायत याफ्ता हों। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जब कहा जाता है उन्हें, उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा, वो कहते हैं बल्कि हम उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने पाया अपने बाप दादा को, भला अगरचे उनके बाप दादा कुछ ना समझते हों और ना हिदायत याफ्ता हों। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। व इज़ा क़ील लहुम, एंड व्हेन इट इज सेड टू देम, इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु, फॉलो व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड। क़ालू बल नत्तबिउ, दे से, ने वी शल फॉलो। मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, ऑन व्हाट वी फाउंड आवर फोरफादर्स। अवलौ काना आबाउहुम, इवन दो देयर फोरफादर्स, ला याक़िलून शैअन, वर void of understanding, वला यहतदून, and void of guidance। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। And when it is said to them, follow what Allah has revealed, they say, nay, we follow on what we found our forefathers, even though their forefathers were void of understanding and of guidance। तशरीह कलिमात देखें। इत्तबिउ, इत्तिबा करो, पैरवी करो, फरमाबरदारी करो। मा अंज़लल्लाहु, उसकी जिसको अल्लाह ने उतारा, नाजिल फरमाया है, यानी हुक्म खुदाबंदी की पैरवी करें। अल्फ़ैना, वजदना के मानों में है, माने हैं हमने पाया। मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, उन रस्म व रिवाज की जिन पर हमने अपने बाप दादा को पाया, यानी हम रस्म व रिवाज के मुकाबिल न कुरान को मानेंगे न हदीस को। ये कुफ़ार और मुशरिकीन का दावा है। ला याक़िलून शैअन, कुछ नहीं जानते तो भी, महज बेअक़ल, नरे बेसमझ, यानी अगर बाप दादा हक़ को नहीं भी जानते हो, नहीं भी पहचानते हो, अक़ल ना रखते हो, समझ ना रखते हो तो भी। वला यहतदून, ना हिदायत पर, ना सीधी राह पर, ना हिदायत याफ्ता, यानी अगर बाप दादा हिदायत याफ्ता ना हो तब भी मुशरिकीन और कुफ़ार उनके नक्श कदम पर चलने की ज़िद करते हैं। तफसीर आयत देखें। इस आयत में कुफ़ार, मुशरिकीन और अहले किताब को
اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کی ممانعت اور مذمت کی گئی ہے۔ یعنی اندھی تقلید وہ ہے جو عقل کی میزان پر پوری نہ اترتی ہو، یعنی بلائنڈلی اپنے فور فادرز کو فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے، چونکہ اگر وہ غلط راستے پر ہیں تو پھر وہ بندہ جو ان کو فالو کر رہا ہے وہ بھی غلط راستے پر چلا جائے گا۔ تو بغیر عقل استعمال کیے آنکھیں بند کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے، اور جس سے سمجھ بوجھ کا کوئی واسطہ نہ ہو، یعنی انڈرسٹینڈنگ، لاجک ان کی باتوں میں نہ ہو، ان کے عمل میں نہ ہو، بلکہ وہ ریشنل نہ ہو، تو ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی حقانیت پر کوئی سند ہو، یعنی جس کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ بات حق ہے، اس کا کوئی سرٹیفیکیشن نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، یعنی وہ حق پر مبنی نہ ہو، یعنی ان کا عمل ایسا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی سرے سے نہ ہو، یا جس کی بنیاد حق پر قائم نہ ہو۔ اسلام حق پر مبنی ہے، جبکہ اسلام جو بات کرتا ہے وہ فیکٹ کی بات کرتا ہے، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اسلام عقل و تدبر کو بہت اہمیت دیتا ہے، یعنی چونکہ اسلام فیکٹس پر بیسڈ ہے اسی لیے وہ انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ ایک ریشنل ریلیجن ہے، کیونکہ ایک چیز اگر مبنی برحق نہ ہو تو اس کا داعی عقل و تدبر کے خلاف ہوتا ہے تاکہ اس کا پول کھل نہ جائے، چونکہ دوسرے لوگ یعنی کفار اور مشرکین کا جو عمل ہے وہ حق سے ہٹا ہوا ہے، اسی لیے وہ عقل اور تدبر کی بات ہی نہیں کرتے، چونکہ اگر وہ عقل اور تدبر یعنی غور و فکر کی بات کریں گے تو یہ بات سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ اس کے برعکس حق کی دعوت دینے والا چاہتا ہے کہ لوگ عقل سے کام لیں تاکہ اس کی دعوت کی حقانیت ان پر واضح ہو جائے، یعنی جو انسان بندوں کو حق کی طرف بلاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل سے کام لیں، غور و فکر کریں، تاکہ اس کی جو دعوت ہے، انویٹیشن ہے، وہ فیکٹ پر بیسڈ ہے، یہ لوگ سمجھ پائیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کو چھوڑ کر اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں ان پر حسرت و افسوس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اس کے احکامات کو چھوڑ کر جو کفار اور مشرکین اپنے بھٹکے ہوئے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو یہ بات ان کے لیے حسرت اور افسوس کی ہے، یا افسوس کے قابل ہے۔ اور اگر آبا و اجداد سراپا رشد و ہدایت ہوں، یعنی اگر ہمارے فور فادرز حق کے راستے پر زندگی گزارے ہوں، صحیح راستہ انہوں نے زندگی کے لیے اپنایا ہو تو ان کا اتباع عین مقصود ہے، تو ان کو فالو کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ زندگی کا گول ہونا چاہیے، اور انبیاء کی یہی سنت ہے، یعنی پچھلے پیغمبران اسلام کا یہی راستہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے قید خانے میں یہی فرمایا تھا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب پہلے ہی سے چھوڑ رکھا تھا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یوسف علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا مذہب تو میں نے پہلے ہی چھوڑ رکھا تھا، یعنی میں نے تو ایسے مذہب سے کنارہ کشی اختیار کی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلکہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں نے اپنے ان باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہم کو کسی طرح زیبا نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کی مثال سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر باپ دادا حق کے راستے پر ہوں، اللہ واحد کی بندگی کرنے والے ہوں تو ان کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان کا دنیا میں آنا یہ ان کے لیے بھی اللہ کا فضل تھا اور لوگوں کے لیے بھی اللہ کا فضل تھا، چونکہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا۔ تو اس مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بڑے لوگ غلط راستے پر ہوں تو ان کے نقش قدم پر نہ چلے، لیکن اگر بڑے لوگ حق کے راستے پر ہوں، اللہ کے راستے پر ہوں، تو ان کے راستے کو اختیار کرنا اپنے اوپر واجب کر لیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اسلام اندھی تقلید سے منع کرتا ہے، یعنی اندھے بن کر بڑے لوگوں کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں اور اپنے عقل سے کام لیں۔ عقل بڑی نعمت ہے، اس کو بیکار نہ بنائیں۔ اگلی کتابیں تبدیل کر دی گئی ہیں، یعنی پچھلی کتابوں کو کنٹامنیٹ کر دیا گیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محفوظ ہے، قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ہے، یہ ان کنٹامنیٹڈ ہے، قرآن پیور فارم میں اللہ کا میسیج ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو اپنا رہنما بنائے، آبا و اجداد کے عمل سے شدید محبت جبکہ وہ ہدایت عقل و فہم سے محروم ہوں،
انسان کے لیے دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ یعنی جب تک فور فادر صحیح راستے پر نہ ہوں، ان کے نقش قدم پر نہ چلے، قرآن صرف اللہ کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ محفوظ حالت میں ہے، جبکہ پچھلی کتابیں جو اللہ نے بھیجی تھی ان کو کنٹامنیٹ کر دیا گیا ہے، وہ میسج اب صحیح حالت میں نہیں ہے۔ اس لیے ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تاکہ صحیح رہنمائی وہ پا سکیں اور دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی انہیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔